السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید، علام الغیوب وستار العیوب، خالق الخلق ومنزل القطر ومدبر الامر، رب السماء والارض والدنیا والآخرہ، وارث العالمین وخیر الفاتحین، الذي من عظم شأنه انه لا شيء مثله، تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وكر كل شيء قراره لهيبته، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جو حکیم ہے، اپنی حکمت کے ساتھ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اور قدرت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس نے جتنی بھی چیزوں کو خلق کیا ہے حکمت کے تحت خلق کیا ہے، اس کو شعور دیا، اس کو ہدایت دی، اس کا غرض و غایت اور مقصد رکھا، پھر جا کر اس کو وجود عطا کیا تاکہ یہ چیز اپنے وجود کو اس دنیا میں بیکار عبث بلا وجہ نہ رکھے بلکہ اپنے مقصد کو پورا کرے، اور اسی طرح سے اس چیز میں برکت بھی ہوتی ہے جو مقصد کے تحت اپنے وجود کو موجود رکھتی ہے، اپنا جو ہے وہ وجود ثابت رکھتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے اس کائنات کے ہر ذرے کو حکمت کے تحت پیدا کیا، اس کے اندر ہدایت دی، اس کے اندر اس کی تخلیق کا مقصد رکھا، اور کوئی بھی کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی فائدہ اور حکمت نہ ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مقصد نہ ہو، کوئی زندگی کا ہدف نہ ہو، کوئی دنیا کے اندر آنے کا کسی قسم کا کوئی غرض و غایت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اسی خالق انسان نے اس کو بتلایا کہ آپ کی دنیا میں آنے کی غرض و غایت اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے لیے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ در حقیقت یہ سارے اعمال انسان کو اللہ کی قرب اور معرفت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کو پہچانو، یہ در حقیقت دنیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ، کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور رضا کو کیسے حاصل کیا جائے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا بلکہ بہترین لوگوں کو بھیجا کہ ان کو دیکھ لو اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ۔ تمہارے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ تم کسی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کے لیے تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ہم اپنی طرف سے بہترین نمائندوں کو بھیج رہے ہیں جو انبیاء کی شکل میں ہیں، جو رسولوں کی شکل میں ہیں، جو ائمہ کی شکل میں ہیں، جو تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ ان کو دیکھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ، دین و دنیا میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جو نبی بن کر آئے، جو خاتم المرسلین کے تمام انبیاء کے آنے کے بعد وہ بہترین ٹائٹل لے کر آئے کہ جو دنیا کی اس پورے کے پورے نظام میں ایک کامل، اکمل، مکمل نظام زندگی دیا جس نے۔ درود و سلام ہو اس ذات مقدس پر، وہ ہیں ہمارے آقا و مولا ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی سیرت کو کہا گیا، ان کے اسوہ کو ہمارے لیے کہا گیا کہ تم ان کے اسوہ پہ چلو، ان کے اسوہ کے بغیر تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر تم مومن ہو، اگر تم سمجھتے ہو تو آپ ہی کے لیے ہے اسوہ رسول، اور اسوہ رسول پہ عمل کر کے دکھایا ان کے بہترین خلفاء نے، ان کے بہترین جانشینوں نے، ان کے بہترین ائمہ ہدیٰ نے
کہ کس طرح سے ہمارے رسول نے زندگی گزاری ہے، ان کا پیغام کیا ہے، ان کی زندگی کی سیرت کیا ہے، ان کا آنے والا مقصد کیا ہے آنے کا، اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ بھی پیش کیا، اپنے مال، اپنے بچے، اپنا سفر، اپنی سب صعوبتوں کو برداشت کیا، اس لیے کہ شریعت محمدیہ بچ جائے اور دین خدا کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کرے اور اس پہ کوئی کسی قسم کا حملہ نہ ہو، کوئی بھی اس کے اوپر اس کے لیے خطرہ نہ بنے۔ یہ تھا مقصد جو ہے وہ جہاد ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک نہیں، سارے ائمہ نے اسی طرح سے جہاد کیا اپنی زندگی میں اور ہمیں بتایا کہ یہ دین کتنا اہم ہے۔ دین کو کبھی بھی آپ اتنا لائٹ نہ لیں، اتنا ہلکا نہ لیں، اتنا اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ اس کو بالکل جو ہے وہ ترک نہ کر دیں۔ دین کے بغیر ہمارا نہ دنیا کامیاب ہو سکتی ہے، نہ آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ تمام درود و سلام ہوں ائمہ خدا کے اوپر۔ اور آج کل کی مناسبت کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ ہمارے 8ویں امام، امام موسیٰ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی بھی ایک تاریخ اس عنوان سے آنے والے دنوں میں 17 صفر المظفر کے حوالے سے ایک تاریخ یہ بھی ملتی ہے، 29 صفر 17 صفر، تو 12 صفر کے مہینے میں آپ کی جو ہے وہ شہادت کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ لیکن میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں جو لاسٹ ٹائم خطبہ عرض کیا تھا اس کا ایک پہلو لے کر پھر میں اس کے ساتھ اپنے پیغام کو جو ہے متصل کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہم مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہج البلاغہ کا خطبہ 86 تقریباً ہمارے سامنے موجود تھا، جس میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگ فرقوں میں کیوں بٹ رہے ہیں، کیوں یہ فرقے کی طرف جا رہے ہیں۔ امام نے کہا تھا فیا عجبا، کتنی تعجب کی بات ہے، وما لی لا اعجب، اور مجھے کیا ہے کہ میں تعجب نہ کروں، من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها، کہ ان اختلاف فرق یعنی ان جو سیکٹ ہیں، یہ جو فرقے ہیں، یہ جو اپنے اپنے مذہب ہیں، ان کی دلیلیں ہی مختلف ہیں اور بڑے کے خطا کے اوپر ہیں۔ ہر بندہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو جو ہے وہ راہ مستقیم پہ سمجھتا ہے، صراط مستقیم پہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح راستے پہ چل رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے اختلاف کی۔ وہ ہے کیا اختلاف؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا تھا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تو ایک امت ہے، ہم تو ایک امت تھے۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ اب شیعہ بنو، سنی بنو، اہل حدیث بنو، وہابی بنو، دیوبندی بنو، کچھ بھی بن جاؤ، نہ ہمیں یہ کسی قسم کا کوئی ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ نے تو کہا ایک ہی امت ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تفرقہ ڈالنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، فرقہ واریت پھیلانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہو وہ، بلکہ کہا گیا اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو، قرآن کی نگاہ میں کہا ہے۔ ہمارے ہاں تو اپنی اپنی تشریحات ہیں، جی میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بس میں جی۔ قرآن نے کہا ہے اپنا تعارف مسلمان ہونے کے ناطے سے کرواؤ، اور خود رسول اکرم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ دعا، اور ان کو بھی حکم دیا گیا، کہا کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں ہی وہ ہوں جو مسلمان ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف مسلمان کے ناطے سے کروایا گیا۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے بڑا مسئلہ رہا کہ ہم اپنے اپنے اختلاف میں ڈٹ گئے، ہم نے پھر تعصب کی عینک کو اتارا ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، حق وہ جو میں کہہ رہا ہوں، معیار میں جب بن گیا تو پھر سب ختم ہو گیا۔ پھر ہر کسی کے ذہن میں یہی باتیں تھیں کہ جی ہم سے بڑا کوئی جو ہے وہ بہت بڑا مخلص نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی قرآن سے محبت کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی کیا بات کریں، ہمارے اپنے اندر اتنے بڑے بڑے میں آ گئے ہیں، ہم تو ان میوں کو بھی ختم نہیں کر پا رہے، باقی باتیں تو بعد کی بات ہے۔ لہٰذا حکم یہ ہو رہا ہے کہ ایک امت بن کے رہو، ایک آواز پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے اختلاف کو ختم کرو۔ اپنے اختلاف کن چیزوں کو، اچھا کچھ چیزیں تو ہوں گی نا جو اختلاف ہم ختم کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو مولا کے خطبے سے 3-4 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک قرآن نے جو ہمیں بتائی ہے کہ جس کی بنیاد پر اختلاف جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ لیکن ایک چیز پہ اختلاف جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، اور وہ اختلاف کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کے اندر حکم ہوتا ہے کہ آپ ان سے کہیں قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اہل کتاب،
یعنی وہ جو مسلمان نہیں ہیں نا، اہل کتاب ہیں جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں، ان سے بھی کہا گیا کہ آؤ ہم ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک کلمہ، ایک نقطہ، ایک جملہ، ایک چیز، ایک تھاٹ، وہ کیا ہے جس پر قرآن حکم دے رہا ہے اے مسلمان تم سب کو کہو، جتنے بھی اس دنیا میں رہنے والے ہیں، آؤ اس کلمے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، باقی اختلاف تم اپنے رکھو، ہم اپنے اختلاف رکھتے ہیں، لیکن یہ کلمہ ایک ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، سب مانتے ہیں کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ دوسروں کو معبود بنا کر اپنا رب بنا کر آ جاؤں محبت کرنے آپ کے ساتھ، جو ہے وہ کہوں جو میں اختلاف کا جو ہے وہ رکھتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ چلوں، وہ ایسا اتفاق نہیں ہوتا، یہ اتفاق قرآنی نہیں ہے۔ اختلاف ہو لیکن اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی قسم کا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ عبادت میں۔ یہ چار موٹی موٹی قسمیں ہیں، باقی تفصیل لمبی چوڑی علم کلام میں موجود ہے، میں ادھر نہیں جاتا۔ چار صفتوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ ذات میں کہ اللہ جیسا کوئی ہو، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تم کہو کہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، نہیں، اس کے ہاتھ ایسے نہیں ہوتے جو تم سمجھ رہے ہو، اس کی آنکھیں ہوتی ہیں ایسے نہیں ہوتی جو تم دیکھ رہے ہو، اس کا کوئی جسم ہوتا ہے، نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ ہاتھوں کا مطلب ہوتا ہے اس کی قدرت، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، چہرے کا مطلب ہوتا ہے ذات، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہیں، اس کی ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر واضح طور پہ کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثل، اس کی مثل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے اللہ، جو تمہارے ذہنوں میں آ جائے وہ بھی اللہ نہیں ہے، اللہ ذہنوں سے بھی بالا تر ہے، لہٰذا اس میں تو ہم اللہ کی ذات میں کوئی شریک قرار نہیں دے سکتے، صفات میں کوئی شریک قرار نہیں دے سکتے کہ اس جیسا کسی کے پاس علم ہے، وہ اللہ تو علم ہے، اللہ کی ذات کا علم ہے، اللہ جس کو چاہے وہ علم عطا کرے، لیکن جس جو عالم بن جاتا ہے وہ عالم علم کسبی کے ساتھ عالم بنتا ہے۔ اللہ کی ذات ذاتی علم رکھتی ہے، اس کو کسی نے نہیں پڑھایا یا سکھایا، اللہ ہے ہی علم، علم اللہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسی صفتیں ہیں جو اس کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ اسی طرح سے دوسری صفتیں اس کی قدرت ہے، اسی طرح سے اس کی اور صفتیں موجود ہیں، حیات، زندگی ہے ہی خدا، پوری کائنات کو زندگی دینے والا ہی وہی ہے، مارنے والا بھی وہی ہے۔ اس کے علاوہ صفات دوسری موجود ہیں، افعال، اللہ کے کام ہیں۔ اللہ کے کام کیا ہے؟ رزق دینا، خلق کرنا، موت و حیات دینا، یہ اللہ کے کام ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ معجزے کی صورت میں جب پروردگار اپنے انبیاء کو، اولیاء کو کچھ قدرت دے دیتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے تو وہ معجزہ ہے۔ وہ پروردگار اس وقت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو وہ طاقت دیتا ہے، وہ وقتی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ عالم الغیب یا وہ اسی طرح کے معاملات ان کے پاس نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جن کو یہ پروردگار قدرت دیتا ہے، لیکن اصل میں قدرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اصل میں مالک و خالق و رازق و رب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں کسی کا کوئی شریک قرار نہ دیجیے۔ اس میں اب ان میں جو چیز کمپرومائز ہو جائے گی پھر ہر چیز سے کمپرومائز کریں آپ، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اکارڈنگ ٹو قرآن۔ دوسری بات جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ان کے فرقوں کی وجہ کیا ہے؟ خطبہ کے اندر موجود ہے، وَلَا لَا يَقْتَسُونَ أَثَرَ نَبِي، یہ نبی کے نقش قدم پہ ہی نہیں چلتے۔ نبی کہتے ہیں ہمارا ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کہتے نہیں ہمارا تو یہ اور طریقہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی وہ بھی ملا لیں اور وہ بھی ملا لیں۔ جب نبی نے ایک ہمیں حکم دیا ہے اور یہ اس کے اوپر ساری امت متفق ہے تو پھر وہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں جو حکم دیا گیا، کتنی سنتیں ہیں جن کو ہم ترک کر دیتے ہیں اپنے بہت سارے کاموں کے اندر۔ شادی کا مسئلہ ہو، شادی میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ رسم و رواج نہیں ہوں گے تو شادی نہیں ہوگی، ان رسم و رواجوں کی وجہ سے کتنی بچیاں ہیں اس خرچے کے برڈن کی وجہ سے بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر سنت پہ عمل کریں، مسجد میں سادگی سے نکاح ہو جائے، ولیمہ دیں، دو چیزیں ہیں صرف شادی کے اندر، نکاح اور ولیمہ جو سنت ہے،
اس میں ہم چلتے نہیں ہیں۔ دوسرے رسم و رواجوں کی وجہ سے کتنی بچیاں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں اور شادی کے نام سے خوف آ جاتا ہے والدین کے دل میں کہ شادی کریں گے کیسے، بچے بھی نہیں ملتے، لڑکا بھی جب کمانے لگ جائے تو اس کو بھی یہ سب سے بڑا چیلنج، شادی کیسے کریں گے۔ یہ ہے کہ ہم اثر نبی کو چھوڑ چکے ہیں، ہم سنت نبی کو ترک کر چکے، ہمارے سامنے سنت نبی کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں۔ ہمارے ہاں فوتگی ہو جائے تو ہم نے اپنے اپنے رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں، صرف جب فوت ہو جائے کوئی تو اس کا سب سے بہتر اور اس کے لیے جو میت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا وہاں پر تلاوت کی جائے، اگر آپ کی مجبوری ہے وہاں پہ رکھنا، ٹھیک ہے نا، قرآن کی تلاوت کریں۔ ہمارے یہاں تو اور رسمیں شروع ہو گئی ہیں، کوئی یہ بھی پڑھ لیں اور وہ بھی پڑھ لیں۔ قرآن کی تلاوت کریں تاکہ اس کے ذہن میں اس کی جو اس وقت روح نکل رہی ہے وہ قرآن کی تلاوت کے آثار میں جائے تاکہ اپنے ایمان پر وہ برقرار رہے۔ اور پھر اسی طرح سے جنازہ ایک بہترین دعا ہے، جنازے کا مطلب دعا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کے ساتھ لاحق کے صاحب کے ملا ملو کے ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا بنا دیا ہے، جنازہ دعا ہے، اس دعا کے اندر میت کے لیے دعا کریں تاکہ اس کی مغفرت ہو، ہماری بھی مغفرت ہو۔ تشییع جنازہ کرنا چاہیے، پیچھے پیچھے چلنا چاہیے اس کے، یہ ثواب کی باتیں، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس کا کوئی سنت نبی سے، سنت ائمہ سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا ظاہراً۔ لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ان بنا پر ہمیں فرقوں میں نہیں جانا چاہیے، فرقہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَا يَقْتَدُونَ بِعَمَلِ الْوَصِي، کہ ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ وصی رسول کے عمل کی بھی اتباع نہیں کرتے، جو وصی رسول ہے ان کے عمل کی اتباع بھی نہیں کرتے، جو ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، بھرا پڑا ہے۔ اپنی فوج کو جب گرمیوں میں بلاتے تو کہتے ہیں جی گرمی بہت ہے، جب سردیوں میں کہتے تھے سردی بہت ہے۔ خود امیر المومنین ان کے اس بے دلی اور ان چیزوں کی وجہ سے کڑتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا بہترین امام لیکن فوج صحیح نہ ملنے کی وجہ سے بس اوقات دنیا میں ظاہری کامیابیاں ان کو نہ مل سکیں، فتنہ غالب آ گیا، اس کا شکار ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اپنی زندگی بنا گئے، ان کی آخرت بھی بنی، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں۔ مسئلہ ہم جیسے لوگوں کا ہے کہ ہم نے کیا ان کی محبت میں ان کی پیروی کی یا نہیں کی۔ ہم نے تو اپنی ذات کو سامنے رکھا ہے تو پھر تو ظاہر ہے ختم ہے بات۔ اگر ہم نے وصی کے عمل کو اور جو وصی رسول ہے اس کو ترجیح دی ہے تو پھر سمجھے ہمارا انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِغَيْبٍ، غیب پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیب پر ان کا ظاہر ہے کہ یہ کیسا اعلیٰ درجہ ہے کہ جو غیب پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر معاملات آ جاتے ہیں۔ وَلَا يَعِفُّونَ عَنْ عَيْبٍ، یہ عیب کو معاف ہی نہیں کرتے، عیب جوئی کرتے ہیں، لوگوں کے اندر سے عیب ڈھونڈتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرقے بنتے ہیں نا۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں میں اور آپ برابر ہیں، مثلا ایک معاشرے میں رہتے ہیں، ایک جیسے لوگ ہیں، آپ نے میرا عیب نکالا، میں نے آپ نے نکالا۔ یہ اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ان کے آپس میں جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی عیب جوئی کر کے فرقہ بنا لیتے ہیں۔ ادھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ان کے عیب نکال کے ان کو پر طنز کر کے ان کو جو ہے وہ توہین کر کے اپنا فرقہ جو ہے اپنی واہ واہ بلے بلے کرا کے اپنا پیسہ کما کے جیب میں پیسے ڈال کے چلا جاتا ہے۔ پیچھے والے لوگ فتنے میں آپس میں لڑنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ 30-40 سال سے۔ کیا ہو رہا ہے کہ کبھی کوئی بھی ممبر، چاہے وہ اہل تشیع کا ہو یا پھر اہل تسنن کا ہو یا کسی کا بھی ہو، اس لیے اگر استعمال ہوتا رہا کہ ہم ایک دوسرے کے لیڈروں کو عیب بیان کرتے رہیں اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر تانے لگاتے رہیں، نقطے لگاتے رہیں گے، تو پھر مجھے بتائیں پھر ہمارا اخلاق علوی کہاں ہے، اخلاق فاطمی کہاں ہے، اخلاق نبوی کہاں ہے، اخلاق حسنی حسینی کہاں ہے؟ کدھر تھے ہم لوگ؟ کیوں نہیں ممبروں پر ہم نے جو ہے وہ آل محمد علیہ السلام کی تفسیروں کو اور ان کے اعمال کو اور ان کی جو زندگی کے بہترین پہلو تھے وہ ہم نے کیوں نہیں بیان کیے؟ کیوں ہم لچھے دار گفتگو میں چلے گئے، سوز میں چلے گئے، سروں میں چلے گئے، شعر و شاعری میں چلے گئے، لیکن جو اصل پیغام ہے محمد و آل محمد وہ ہم نے ترک کر دیا۔ نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں آپ، ہم اس وقت جو ہے وہ ایک آگ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں جس کو ایک چھوٹی سی چنگاری کی ضرورت ہے، اور یہ فرقہ واریت کی آگ ایسی بھڑکتی ہے تو پھر یہ صدیوں ختم نہیں ہوتی اور پھر انسان کے لیے بڑے مسائل آ جاتے ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ایک امت ہیں۔ ایک امت کا مطلب ہے اللہ، رسول اور ان اللہ کی کتاب اور اپنے جو صحیح معنوں میں تمہارے رہبر ہیں ان پہ کوئی کمپرومائز نہ کرو، آگے کے اختلاف کو صرف نظر کر دو، ایک دوسرے کو
جو ہے وہ درگزر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کی بجائے شفقت کے ساتھ چلو گے تو دنیا میں بھی امن رہے گا، معاشرے میں بھی امن رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس طرح کا کام کریں گے کہ آپ دوسروں کے بزرگوں کو یا ان کے خلفاء کو یا ان کے راہبروں کو، لیڈروں کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور آپ سمجھیں گے پھر آپ محفوظ رہیں گے، تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان معاملات اور حدود میں رہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے حدود کا تعین کرتے ہوئے اس میں رہ کر، اور یہ عمل آج میں تو ایک طالب علم ہوں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی بھی تاریخ سے اٹھا کے پوچھیں ذرا امیر المومنین کا کیا طرز رہا ہے اختلاف کے باوجود، امیر المومنین نے کیا رویہ اختیار کیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا رویہ اختیار کیا۔ اور یہ نہج البلاغہ ہمارے لیے سب سے بڑی اپنی کتاب موجود ہے، اسی کے اندر سے ہم ذرا اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ ہمارے اپنے ذہن کے جو ہم نے اپنی وہ جو بنائی ہوئی ہے نا، بہت سارے پردے ڈالے ہوئے، وہ پردے اٹھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور یہ کون سے شیطانی گروہ ہے جو شیعہ اور سنی کو فرقہ واریت کے نام پر لڑا کر اپنے مفاد پورے کر رہا ہے۔ یہ عام لوگ نہیں، یہ ایک شیطانی استعمار ہے جو اس علاقے میں ان مسلمانوں میں کوئی امن چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس کا شکار ہم سادہ دو مسلمان ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر سے ایک نکلتا ہے، کبھی ادھر سے ایک نکلتا ہے، ہم اس کو پکڑنے جاتے ہیں تو اس کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے تو ادھر، اور فتنے کا شکار عام لوگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ استعماری کوشش ہی یہی ہے کہ ان کو آپس میں ڈیوائیڈ رکھو، کبھی رنگ کے نام پر، کبھی نسل کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر۔ ان چیزوں میں نہ آئیں۔ کوئی بھی فرقے کی بات کر کے دوسرے کی جو توہین کرے، اشاروں میں کرے، کنایوں میں کرے، واضح کرے، اس کو قبول نہ کریں، یہ قرآنی منہج نہیں ہے۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، توہین ہر علاقے کی اپنی اپنی عرف کے مطابق ہوتی ہے۔ میرے علاقے میں بہت ساری چیزیں توہین ہوں گی لیکن ادھر نہیں ہوں گی، دوسرے علاقے میں ان کو توہین نہیں سمجھا جاتا، تو مجھے پھر عرف کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ شریعت بھی عرف کا خیال رکھتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے کہ عرف کا خیال رکھو۔ ہمارے جب حدود کا، جب ہمارے معاملات کا مسئلہ نہ ہو تو پھر دیکھو کہ عرف کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ لوگ اگر سمجھتے ہیں کسی چیز کو توہین تو وہ توہین نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ تیسری چوتھی چیز جو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، بس یہیں پر اس کے ختم کروں اپنے معاملے کو، درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یعملون فی الشبہات، شبہ والی چیزوں میں عمل کریں گے، جس میں شبہ ہوگا۔ شبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا جائز نہیں، کرنا تو ضرور ہے۔ شبہ والی